ریڑھی والا حج پر جا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو ریڑھی لگاتے ہو، سفر کا خرچ کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا، ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ خلوص اور اچائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرے تاکہ آپ لوگوں کی عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے، خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ زندگی ایک خوبصورت احساس ہے محبت بانٹنے والوں کے لیے، لیکن محبت بانٹنے والے شاید کم ہوتے جا رہے ہیں کہ زندگیوں میں تلخیوں نے جگہ لینی شروع کر دی۔ آپ کی دو میٹھی بول کسی کی زندگی بھر کی تکن کم کر سکتی ہیں۔ مسکرائے، نفرتوں کی جہاں میں محبتوں کو فروغ دے۔ اصلاح کے سوا الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے پر ہی سمجھ آتی ہے۔ معصوم لوگ پرخلوص محبت بہت زیادہ پرواہ اور احساس اس غلط فہمی میں کرتے رہتے ہیں کہ بدلے میں ان کو بھی ایسے ہی رویے ملیں گے، جبکہ حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے اور آخر میں ان کو تلخ اور دل خراش سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو انسان خود سے ہارا ہوا ہو، دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی اصلیت نہیں جانتا۔ کچھ باتیں سہنی آسان ہوتی ہے اور ہم سہ بھی لیتے ہیں، ہمیں چپ بھی لگ جاتے ہیں، ایک بے نام سی خاموشی ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن ایسی بات کو کہنے کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ ہر دن نہیں مگر کبھی کبھی وقت کی سوئی یا سیکنڈ سے سیکنڈ کے فاصلے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے۔ نیند پلکوں پہ دستک دیتی رہ جاتی ہے۔ ہر رات نہیں مگر اکثر ہی سو جانے کے لیے مسلسل جاگنا پڑتا ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلان شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے اور ہم زندگی کے نہیں موت کے وارث ہیں۔ جو لوگ آپ سے جلتے ہیں ان سے نفرت کبھی نہ کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کرے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور اللہ پاک تمہیں بہت زیادہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے جو ایک لمحے میں آپ کی چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ رب سے مانگنا عزت کی بات ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان ہے، نہ دے تو شرمندگی ہے۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا دماغ خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانے کے مترادف ہے۔
زندگی کی کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے کی بھی نہیں ہوتی۔ انسانی رویوں میں الجھو گی تو زندگی الجھن میں گزرے گی۔ بس اپنا ذاتی رویہ سلجھائے رکھو، الجھنیں اور مسائل دور ہوتے جائیں گے۔ کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں، کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے، ان میں احساس نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر صرف دن رات گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کچھ یاد کروا کر۔ ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات لمبے عرصے تک گھسیٹ سکے جہاں سمجھے اب ہم اضافی بوجھ کے سوا کچھ نہیں، عزت سے کنارہ کر لینا چاہیے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کسی سے روز مل کر باتیں کرنا صرف دوستی نہیں، بلکہ کسی سے دور رہ کر بھی اسے یاد رکھنا دوستی ہے۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو لیکن دولت کوئی نہیں ہے، روبدار بننا چاہتا ہو لیکن طاقت نہیں ہے، اسے چاہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، جو ذلت کا راستہ ہے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے جو عزت کا راستہ ہے۔ ایک بیٹا اپنے والد کو یتیم خانے میں چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے یقینی بنانے کے لیے فون کیا کہ والد تہوار وغیرہ پر بھی وہی رہیں گے، گھر نہ چلے آیا کرے۔ بیٹا پلٹ کر گیا تو والد کو یتیم خانے کے سربراہ سے ایسے گل مل کر باتیں کرتے دیکھا جیسے کافی اچھی جان پہچان ہو۔ تبھی اس کے والد اپنے کمرے کا بندوبست دیکھنے وہاں سے چلے گئے۔ بیٹے نے یتیم خانے کے سربراہ سے پوچھ ہی لیا، آپ میرے والد صاحب کو کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گزشتہ 30 سال سے، جب وہ ہمارے پاس ایک یتیم بچے کو گود لینے آئے تھے۔